عزیز طالب علموں السلام علیکم. میرا نام شاہدہ پروین، ایم اے اردو. عزیز طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. عزیز طالب علموں، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے سیاہ فام. سیاہ فام کے مصنف ہیں شوکت صدیقی. شوکت صدیقی کی ولادت 1933 عیسوی کو ہوئی تھی اور ان کی وفات 2006 عیسوی میں ہوئی ہے. عزیز طالب علموں، ہم سیاہ فام کے مشقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں. امید ہے آپ غور سے پڑھیں گے اور آپ کی صحیح تیاری ہوگی انشاءاللہ. عزیز طالب علموں، سوال نمبر 1 ہے، برے کا برا انجام کے عنوان سے کہانی تحریر کریں. برے کا برا انجام. عزیز طالب علموں، جیسا کہ ہم بچپن میں بھی شیر آیا والی کہانی پڑھتے آئے ہیں. ایک نوجوان گڈریا دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. اسے عادت تھی کہ کبھی کبھی مستی میں آ کر چلاتا، شیر آیا دوڑو. ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے، مگر جب گڈریے کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی شیر بھیڑیا نہ پا کر گڈریے سے پوچھتے، میاں کہاں ہے شیر؟ گڈریا ہنس دیتا اور کہتا، میں نے تو صرف دل لگی کی تھی، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں. شیر آئے تو جان سلامت نہ لے جائے گا. چند بار تو لوگ گڈریے کی پکار سن کر پہنچ جاتے رہے، مگر گڈریے کی روز کی پکار سے تنگ آ گئے. اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور کوئی ادھر ادھر توجہ نہ دیتا. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سچ مچ کہیں سے شیر آ گیا. بھیڑوں کا گلہ دیکھا تو خوش ہو گیا، بڑھ کر ایک بھیڑ کے پنجہ مارا. بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مر کر ڈھیر ہو گئی. گڈریے نے شور مچایا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا. گڈریا لاٹھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن بھی مروڑ دی. بھیڑیں بھاگ رہی تھیں اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا. آخر سارے کا سارا گلہ شیر کا شکار بن گیا. سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا. نہ گڈریا آیا نہ بھیڑوں کا گلہ. گڈریے کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی سے گزاری. صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے. چراگاہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈریے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا. گڈریے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑیں مفت میں جان گنوا چکی تھی. سچ ہے کہ برے کا برا انجام ہوتا ہے. سکینہ بیگم کے بیٹے کو کیا ہو گیا تھا؟ عزیز طالب علموں، جواب ہے، سکینہ بیگم کے بیٹے نے اپنی ماں سکینہ سے فرمائش کی تھی کہ وہ اس لیے ارہری کی کھچڑی پکائے. سکینہ بیگم کی طبیعت اس دن خراب تھی، وہ کھچڑی نہ پکا سکی. دسترخوان پر کھچڑی نہ پا کر صاحبزادہ ناراض ہوا اور دسترخوان سے اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا. 2 دن وہ دن اور آج کا دن واپس نہیں آیا. کئی سال گزر گئے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. وہ ٹرین کے حادثہ میں ہلاک ہو گیا. مکھن ٹوش کا نعرہ کس کا تھا؟ جواب ہے، کرنل کے بوت کا نعرہ تھا. جنگوں میں حصہ لینے والے ایک کرنل اپنی آخری عمر میں سودائی ہو گیا تھا. جو شخص بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کو دیکھ کر مکھن ٹوش کا نعرہ لگاتا. اگلا سوال ہے، جب کوئی راہگیر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا تو عبداللہ کیا کرتا تھا؟ جب کوئی راہگیر مکھن ٹوش کا نعرہ سن کر بے ہوش ہو جاتا تو عبداللہ اس کی جیبیں ٹٹول کر ساری نقدی اپنے قبضے میں لے کر اس کی جیب سے نقدی اور سامان لوٹ کر بھاگ جاتا.
اگلا سوال ہے، جب لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تو عبداللہ نے خوراک کے حصول کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کا جواب ہے، جب لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تو عبداللہ نے خوراک کے حصول کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی مکانوں کے دروازوں سے کان لگا کر اندر کی آہٹ سنتا اور پھر دروازہ پر جا کر آہستہ سے دستک دیتا، دن بھر سویا کرتا اور رات کو گھر سے نکل کر گلی میں کھڑا ہو جاتا اور جو راہگیر گلی سے گزرتا اس کے سامنے آ کر مکھن ٹوش کا نعرہ لگاتا۔ راہگیر کرنل کے بھوت کے ڈر سے بے ہوش ہو جاتا تو عبداللہ اس کی جیب سے پیسے اور سامان سمیٹ کر غائب ہو جاتا۔ اگلا سوال ہے، بھوت کا سن کر محلے والوں نے کیا کیا؟ جواب ہے، جاگ اٹھتے کچھ دروازوں سے باہر نکل آئے، کچھ اونچی آوازوں میں بولنے لگے اور پھر عبداللہ پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ عبداللہ کی موت کہاں واقع ہوئی؟ عبداللہ کی موت اس گلی میں واقع ہوئی جہاں وہ واردات کرنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ محلے والوں نے اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ گلی کے بیچوں بیچ عبداللہ منہ اوندھائے پڑا تھا، اس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ عزیز طالب علموں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔